کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے، بھائی کھانا پینا کھا لے، جب سب کچھ تم چھوڑ رہے ہو۔ دیکھ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز انہیں ان کے حصے میں نہیں آتی، یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بد نصیبی ہے اور انسان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ کیا روزے کے لیے کچھ آداب ہیں جن کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے، اور اگر ان کو ان کا خیال نہ کیا جائے تو روزے کا اجر و ثواب ضائع ہو سکتا ہے یا روزہ ضائع ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی یقیناً اسلام اپنے ماننے والوں کو عام طور پر بھی بہت سارے آداب سکھاتا ہے، اور خاص کر عبادتوں کے کرنے میں اسلام اس بات کا اپنے ماننے والوں کو بار بار اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اپنی عبادتوں کو ضائع مت ہونے دو۔ جی، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے باوجود اس کے کہ بندہ محنت کرتا ہے، وقت دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اس سے ایسی سرزد ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی وہ عبادت باوجود محنت کے ضائع ہو جاتی ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو روزہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت میں کچھ اخلاق، کچھ آداب ملحوظ رکھنے بہت ضروری ہے۔ خاص کر اسلام نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی بڑی تاکید کی۔ جی، اخلاقی طور پر اگر ہم دیکھیں، ہمارے حرکات سے، ہمارے رویے سے، ہمارے سلوک سے روزے ٹوٹتے ہیں، مطلب ضائع ہو جاتے ہیں۔ جی، روزہ شروع صبح سے لے کر ہم شام تک روزے سے ہیں، اور ہم بھی اس بات کا یہ کرتے ہیں کہ میرا روزہ پورا ہوا، لیکن روزے کے ضائع ہونے کے جو چیزیں تھی وہ ہم سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ روزہ رکھے، جھوٹ بولنے سے نہ بچے، گالی گلوچ سے نہ بچے، چیٹنگ سے نہ بچے، یا دوسروں کو ستانے سے نہ بچے، یا اس طرح کی اور بھی وہ تمام چیزیں جو اسلام برس کے 12 مہینے کے لیے ہم پر حرام قرار دیا ہے، اب روزے کی حالت میں بندہ کرے گا تو فرمایا ایسے روزے دار کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی یہ نہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے، بھائی کھانا پینا کھا لے، جب سب کچھ تم چھوڑ رہے ہو۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، رمضان میں جو چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں وہ وقتی طور پر ہم پر حرام کی گئی ہے، حلال ہیں، اور رمضان میں بھی صرف دن کے لیے ہم پر حرام کی گئی ہے، رات میں پھر بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اب جو چیزیں ہمارے لیے برس کے 12 مہینے کے لیے حرام قرار دی گئی ہو، بندہ روزے میں ان حرام چیزوں کو نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، چغلی نہ چھوڑے، تانا زنی نہ چھوڑے، تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ۔ اسی سے اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز ان کے حصے میں نہیں آتی، یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بد نصیبی ہے اور انسان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صراحت کے ساتھ فرمایا، آپ نے فرمایا فَإِن قَاتَلَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ،
عام طور پر عبادتوں کو چھپانے کی بات کی جاتی ہے کہ بندہ عبادت ایسی کرے کہ دوسروں کے سامنے اس کا ذکر نہ ہو, اس کو چھپائے رکھے. لیکن روزے کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے لڑنے کے لیے آئے, جھگڑنے کے لیے آئے, تم سے گالی گلوچ کرے, بدتمیزی کرے, بد کلامی کرے, تو تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو جی, اور اس کو یہ بتاؤ کہ بھئی میں جواب دے سکتا ہوں, میرے بھی منہ میں زبان ہے, لیکن میں اپنی کمزوری کی وجہ سے, اپنی بزدلی کی وجہ سے نہیں خاموش ہوں, بلکہ کہو انی صائم, بھیا میں روزے سے ہوں, اس لیے میں خاموش ہوں. تو مطلب اپنے روزے دار ہونے کا وہاں پر اظہار بھی کرنا پڑے تو کر لو, لیکن اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو کل ملا کر روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں, آنکھ کا روزہ ہے. اپنی آنکھوں کو آوارہ ہونے سے بچائیں. اپنے کان کا روزہ ہے, فضول باتوں کے سننے سے اپنے آپ کو بچائیں. زبان کا روزہ ہے, اپنی زبان کو لگام دیں, صرف وہی چیز کہے جو اللہ کو خوش کرنے والی ہے. ہر طرح کی زبان سے, سب سے زیادہ برائیاں انسان زبان سے کرتا ہے, اور روزے کی حالت میں اس پر اگر اس کا بس نہیں چلتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے روزے کی حالت میں بھی گناہوں کو بھرتے جا رہا ہے. اسی طرح سے دل کا روزہ ہے, دل کے اندر کینہ, کپٹ, بغض, حسد نہ ہو, کیونکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون, تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو. جس جگہ تقوی ہوگا تو اس جگہ ان تمام گند اور پلید چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں. ہاتھ کا روزہ ہو, پیر کا روزہ ہو, غلط چیز لیے نہیں, چھوئے نہیں, غلط راستوں کی طرف جائے نہیں, اور اپنے اندر کوئی ایسی کام, ایسے حرکت نہ کرے جو ویسے ہی اسلام کے نزدیک حرام ہے. اسی طرح سے ایک دوسری چیز جو عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ بندہ روزہ تو رکھتا ہے, نمازیں غائب. اب فجر کے بعد جو وہ سو جاتا ہے تو پھر اٹھتا ہے مغرب میں یا عصر کے بعد, وہ بھی لیٹ. دن رات بھر جاگنا ہے اور دن بھر, بلکہ بعض لوگ تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے, رات میں 2-3 بجے آئے, سحری کر جو سو گئے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. بھیا روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے, نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے, نماز کی اہمیت زیادہ ہے. تو ایسا روزہ جس کے اندر نمازیں ضائع ہو رہی ہو تو یقیناً پھر اس روزوں کا اللہ ہی حافظ ہے. تو انسان کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے روزوں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کا پورا فائدہ اٹھا سکے, اس کا پورا اجر حاصل کر سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب, ان اخلاق اور ان سلوکیات کو اپنانے والا بنائیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر, کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم, میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز, الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد, کبھی شیخ عارف, کبھی شیخ ابراہیم, بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں, پھیلائیں.